قال الله تعالى في الكلام المجيد وتعاونوا على البر والتقوى وقال الله تعالى في المقام الآخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نہایت معزز حاضرین، مجھے اس حالت میں گفتگو کا سعادت کا موقع ملا کہ اس وقت افطاری کا وقت بہت قریب ہے، اور اس وقت کے کہے ہوئے چند لفظ بھی ہماری ساری زندگی کی برکتوں سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ جو یہ خوبصورت گفتگو کی گئی، بنیاد بنائی گئی، میں اس پہ بھی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو آج ہم سب نے مل کر دارالتزکیہ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن بہت بڑی بلڈنگ کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا۔ ابھی تو یہ چھوٹے سے ہال کی شکل میں ہے، تو آپ یاد کریں کہ عقائد و جہاں کی مسجد بھی اتنی ہی تھی۔ آپ نے جب مسجد نبوی شروع بنائی گئی اس کا چھوٹا سا رقبہ، آج ہم مسجد نبوی شریف جا کے دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ موجود ہے۔ اس کا آغاز ایسے ہی ہوا۔ الحمدللہ یہ جو سعادت لی گئی ہے، میں اس پہ دلی مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج اس دور میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے، مسجدیں ہیں مرثیہ خاں کے نمازی آ رہے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں آپ نمازی ڈھونڈتے ہیں تو سوائے ویرانی کے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور ہماری دینی مجالس کا اندازہ لگائیے کہ لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسا خوبصورت قدم اٹھایا گیا کہ جہاں لوگوں کو بلا کے نیکی کی دعوت دی جائے گی، تو نیکی کا پیغام پھیلایا جائے گا۔ تو میں اس پہ ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نشین کیجیے، جہاں بھی بڑا کوئی کام شروع ہوتا ہے تو وہ یوں ہی چھوٹے سے اسٹیپ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پہلا اسٹیپ ہمیشہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی سا قدم ہے، لیکن وہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے جب اسے برکت ملتی ہے تو ایک وجہ عظیم الشان منصوبے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ تو ہو گیا الحمدللہ، ہم سب نے مل کر ڈاکٹر صاحب کے اس پروجیکٹ میں ان کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ کہیے ذرا، اور یہ انشاءاللہ کہنا اس وقت میں بہت بڑا قبول ہونے والا ہے۔ ہم سب اس پروجیکٹ میں مدد کریں گے، اور اس کے لیے جان سے، مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے وقت سے بڑے خلوص کے ساتھ چلنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مسجد نبوی شریف بنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا اس کا مال پیش فرمایا۔ صحابہ نے مل کے پتھر اٹھائے، صحابہ نے مل کے چھت ڈالی، مل کے سب نے وہ سارا عمل کیا، حضور اسلام نے بھی ساتھ شامل ہو گئے، حصہ لیا۔ تو اصل میں یہ سارا مل کر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے وہاں تعاون کرو، وہاں ساتھ مل جاؤ، اور یہی اصل میں برکت ہے۔ سورہ یاسین انہوں نے پڑھائی ہے، انہوں نے وہ واقعہ پڑھایا ہوگا کہ جس میں دو نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور وہ دونوں نبی کسی شہر میں بھیجے جاتے ہیں اللہ کا حکم دینے کے لیے، وہاں وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ختم کر دینا، مار دینا۔ تو ایک شخص پلے کنارے سے دوڑتا ہوا، یعنی وہ ایسا خوبصورت انداز ہے کہ پورے قرآن میں سورہ یاسین کے اندر سے ڈالا گیا ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے، ایک بار پڑھی جائے تو 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ ایسا کیا ہے اس سورت میں جو اتنا بڑا اس سورت میں درجہ ملا ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ واقعہ ہے، وہ دو نبی جو ہیں ان کو تعاون کی ضرورت پڑی تھی، تو ایک شخص دوڑتا ہوا تعاون پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تعاون پیش کرنے کے لیے جب پہنچا تو خیر انہوں نے تو اس کو بھی قتل کر دیا، نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ ان نبیوں کی بات ہی نہیں کرتا، وہ تعاون کرنے والے کی پوری گفتگو سورہ یاسین میں لکھ دیتا ہے۔ اب غور تو کریں کہ وہ کتنا اہم معاملہ تھا، وہ نبی بھی تو اللہ کے تھے، رسول اسی کے تھے، اور وہ آگے دین کی دعوت دینے آئے تھے، تو ان کا ذکر نہیں کرتا اللہ۔
ان کا تو ذکر ہے ہی نہیں، بس اتنا بتایا گیا کہ بس وہ تفسیر میں آتا ہے کہ 2 نبی آئے تھے اور ان کے لیے وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بڑا اعلیٰ عمل ہے، لہذا مجھے ان سے محبت ہے، پیار ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ ان کا ذکر پورے قرآن سے علیحدہ کر کے سورہ یاسین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے وہ جو تعاون کے لیے چند قدم دوڑا تھا اسے ہر حافظ پڑھے گا، ہر قرآن کا قاری پڑھے گا، ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کے جائے گا اور اس کا ذکر کرے گا کہ تعاون کے لیے چند قدم اس نے اٹھائے۔ بس یہی ہے دین کی حقیقت، ہی یہ ہے کہ جہاں نیکی ہو رہی ہو ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بس اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کی نماز، روزہ، حج، زکات خود کرنے والے اور جہاں تعاون نیکی کا اور برکت کا وقت ہے وہاں نہیں پہنچتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو خود بڑے نیک نمازی ہیں، تو من سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے دیا آگے نہیں چل رہا تو آپ خود بھی دیا نہیں ہیں۔ اگر آپ سے روشنی آگے نہیں پھیل رہی تو آپ خود بھی روشنی نہیں ہیں۔ اگر آپ سے خوشبو نہیں پھیل رہی تو آپ خود بھی گلاب نہیں ہیں۔ اگر آپ سے اللہ کے رسول کا پیار نہیں پھیل رہا تو آپ کے اندر بھی پیار نہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ اگر آپ سے علم نہیں پھیل رہا تو آپ جاہل ہیں۔ بے شک آپ نے کچھ بھی پڑھا ہوا ہے، کسی بھی بڑے مدرسہ سے، کسی بھی بڑے عالم دین سے آپ نے پڑھا پھیل یا کسی بھی پیر کی اولاد ہیں آپ، اگر آپ سے آگے پھیل نہیں رہا تو آپ عالم نہیں ہیں، آپ جاہل۔ اس کو مانیے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے آج کہ آج اسٹیپ لیا گیا ہے، اگلے سال یہ اس سے بڑا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اگلے سال یہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس سے اگلے سال جب حاضری ہو تو اس سے بڑا ہونا چاہیے، یہ آگے چلنا چاہیے۔ اور اگر یہ یہی رکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو خوبصورت عمل کر دیا اور ہم نے یہ وقتی طور پہ چند باتیں کر لی اور یہ کہا چلو یار دیکھوں گا وقت ہوگا تو کر دوں گا اور کچھ نہ بنا، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے تو بہت بڑا عمل کیا، یہ تو آگے نکل گئے ہم سے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ حالیہ میں بہت بڑی جگہ لے رہے ہیں اور وہاں یہ رہتا ہے پورا مرکز بنا رہے ہیں اور ان کے صاحبزادگان میں مبارک پیش کرتا ہوں یہ انشاءاللہ۔ اور آپ سب مل کے آپ سب بڑی مقتدر شخصیات ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور بھی میرے ساتھی سارے بیٹھے۔ میں عرض کروں گا کہ میں چونکہ یہاں حاضر تو نہیں ہوتا، میں عرض کروں گا کہ اس میں ہم سب نے مل کے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اس دعوت کو ہم کام کرنا ہے اور یہی ہمارا منصب ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارا یہاں آمد کا مقصد ہی لوگ ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو آئیے اس قبولیت والے وقت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس عظیم سعادت کو جو آج دی گئی اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ آگے میرا رب خوب جانتا ہے کون کہاں پہ کیسے اللہ کا دین پہ لائے گا، اللہ خوب جانتا ہے۔ آمین اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا مولا یہ قبولیت کو بڑا اندھیرا ہو چکا، بڑا ہی اندھیرا ہو چکا۔ آج دین نبی دا وام یتیمہ روے تے کھاوے کتنے تیرا عمر بہادر جی رسول دل کا اللہ بولا۔ ہر طرف برائیوں کے اڈے کھل گئے، ہر طرف برائیوں کے ڈیرے لگ گئے، ہم نیکی پھیلانے والے کہاں جائیں؟ بولا یہ نیکی پھیلانے والے آخر کدھر جائیں؟ ہر طرف بولا رکاوٹیں، پریشانیاں، دکھوں نے دروازے بند کر کے رکھ دیے۔ بولا تیری رحمت کا انتظار ہے، تو نے آج بڑا فضل کیا۔ یہ 17 رمضان آج بدر کا دن ہے، اس وقت صحابہ پہ فرشتے اتر رہے تھے، تو نے ہم پہ یہاں فرشتے اتار دیا۔ یہ برکتیں تو نے ہمیں دے دی، یہ بڑی رحمت کا وقت ملا اور تیرے ذکر کے لیے، تیری یاد کے لیے، تیرے محبوب کی محبت کو پھیلانے کے لیے، پیار کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے تو نے ہمیں مولا امانت تعمیر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہماری نیت قبول فرما، یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، یہ تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ اللہ ہماری نیت قبول فرما، اللہ پہ رحمت فرما۔ اس قبولیت والے وقت میں جب تو اپنے بندے کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تو اپنا دیدار اسے کرائے،
ہم تجھ سے تیری طرف چہرہ کر کے عرض کرتے ہیں مولا ہماری اس میں مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما، مولا اس جذبے کو اور جلا دے، اس جذبے کو اور بڑھا دے، اس جذبے کو اور برکت دے جو تیرے دین کے لیے ہے۔ آج مولا بڑی ضرورت ہے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی، لوگوں کی درست رہنمائی کی بڑی ضرورت ہے مولا۔ لوگوں نے دین کو بیچ دیا، لوگوں نے مصلے بیچ دیے، لوگوں نے اسٹیج بیچ دیے، لوگوں نے قرآن کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا، لوگوں نے نعت خوانی بیچ دی۔ مولا رہ کیا گیا ہے؟ مولا بتا تو صحیح، تیری بارگاہ میں ہم پوچھتے ہیں رہ کیا گیا ہے؟ اب مولا سوائے چند خلوص کے الفاظ کے کچھ نہیں رہا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ آج کی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ساری خدمت ہم شہدائے بدر کے نام کرتے ہیں، شہدائے بدر کے نام کرتے ہیں۔ شہدائے بدر کے جتنے بھی نام اسماعیل گرامی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے ان کی بارگاہ میں اس مولا دار التزکیہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے مولا ہم سب کے گھروں سے بیماریاں، نحوستیں، تنگدستیاں، پریشانیاں، ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے دور فرما، امن اور سکون کی دولت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنا ایسا بندہ بنا جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو ہم سے ہو چکے، جو ہونے والے ہیں، جو کسی حالت میں بھی ہم سے ہو گئے، مولا ہمیں معافی عطا فرما، بخشش عطا فرما۔ الہ العالمین یہ خوبصورت انتظام جو کیا گیا افطاری کا، ساتھیوں کو دیا گیا ایک ایک دانے کا، کروڑہ برکت کا، مولا نور اور برکت کی رحمت اس جگہ کو عطا فرما۔ رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ہر شے میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما۔ مولا یہاں علماء بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، یہاں قرآن کے قاری بھی ہیں، یہاں نعت خوان بھی ہیں، بڑی محبت سے یہ ساتھی حاضر ہوئے۔ اللہ اپنی کرم نوازی کرتے ہوئے ہم سب کو مولا ڈاکٹر صاحب کا دست و بازو بنا، اللہ دست و بازو بنا۔ اللہ اس عظیم خدمت کو جو انہوں نے کی ہے ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللهم انا لك صمنا وبك آمنا وعليك توکلنا وعلى رزقك افطرنا یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ۔ والآخر میں تجھ سے عرض ہے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وسیلہ جلیلہ سے یہ سارا عمل ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ قبول و منظور فرمائے۔ تمام خواجگان نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، نوریہ، کلندریہ، صابریہ، فریدیہ، نشائیہ، رفائیہ، اس دنیا میں جتنے اللہ والے آئے سب کو پیش کیا جاتا ہے۔ قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری جتنی بھی مولا نسلیں اس دنیا میں آئیں گی ان سب کو اس کی برکت عطا کرنا، ان سب کو اس کا نور عطا کرنا۔ جو ہماری مولا نسلوں میں سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین میں سے کچھ چلا گیا، ہمارے بہن بھائیوں عزیزوں میں سے جو مولا قبروں میں گیا ہے، اللہ سب کو آج جنت کے علاوہ نصیب فرمائے، سب کو جنت کے علاوہ نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین اس قبولیت والے وقت میں تجھ سے دعا ہے، یہ تو ہم نے کہا، اب تیری طرف سے عطا ہو، اب تو خود عطا فرما، اب تیری بارگاہ سے عرض ہے مولا تو جو چاہے دے دے۔ ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے آ گئے، ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، ہم نے جھولی آگے کر دی، داتا اب تیری دین ہے، تو چاہے جو چاہے ڈال دے۔ اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنا رحمتیں دے دے، فضل دے دے، کرم دے دے۔ مولا کرم نوازی کرتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے، میرے ملک کے لیے دعا ہے مولا میرے ملک پہ رحم ہو جائے، میرے ملک کے گلی محلوں پہ کرم کر دے، میرے ملک کی بیواؤں پہ، یتیموں پہ، میرے ملک کے پریشان حالوں پہ، قرض داروں پہ، میرے ملک کے بیواؤں غریبوں پہ مولا آج کرم کر۔ آج بدر کی مولا دعا ہے، یہ مولا بدر کا وقت ہے، تو نے بڑی مدد کی تھی، کام تھے اب تو نے مدد کر دی تھی، آج تو ہم مولا کئی کروڑ ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں کر دی۔ اللہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، بڑی سخت حالات میں ہے، بڑے سخت مولا دن دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اس قوم کا شعور پیدا کر دے، اس قوم کو قرآن کی طرف پھیر دے، اس قوم کو دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہماری اولادوں سے یہ خدمت دین کا کام لے، ان کے جو بیٹھے ہیں ان کی اولاد و نسلوں سے دین کی خدمت کے کام لے، یہ دین کے اڈے بنائے، یہ دین کے مرکز بنائے۔ تاریخ نہ نمازیں گنتی ہے، نہ تہجد گنتی ہے، نہ یہ مولا کی پوچھتی ہے تم نے کتنے قرآن پڑھے، تاریخ فتوحات گنتی ہے، تاریخ اڈے گنتی ہے، تاریخ پوچھتی ہے تم نے بنایا کیا تھا۔ مولا ہمیں اڈے بنانے کی توفیق دے دے، ہمیں دین کے اڈے بنانے کی سعادت دے۔ اللہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ مولا ہم کیا کریں، بتا ہم کیا کریں، ہم کیسے ہتھیار لے کے وہاں پہنچے، ہم کیسے مولا وہاں جا کے لوگوں کو مولا بچائیں۔ اللہ ہماری حکومتوں کو ہوش عطا کر، ہمارے حکمرانوں کو ہوش عطا فرما، مسلمان حکمرانوں کو ہوش دے دے، اللہ قبول فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے مولا ہماری یہ دعا، مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے، اللہ ہمارا یہ ہتھیار قبول کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔